بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کا تعارف ایک ایسی شخصیت سے کرواتے ہیں جن کو پڑھانے کا وسیع تجربہ ہے اور جو کہ اپنے کالج میں طلباء کی پسندیدہ شخصیت میں سے ہیں. آج ہم پروفیسر طارق سلیم کے ساتھ اپنے اسٹوڈیو آئیکن اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا تعارف کروائیے. جی بہت شکریہ آپ کا. تو میں تو کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ کسی اسٹوڈیو میں کبھی میرا بھی انٹرویو ہوگا. تو میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف بڑے بڑے سیاستدان، بڑے لوگ، اس طرح کے لوگ ہی اسٹوڈیو میں آتے ہیں جنہیں لوگ دیکھتے ہیں. تو آپ بہت زیادہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے خوبصورت اور اتنے ویل ایکوپڈ اسٹوڈیو میں آج بلایا ہے. تو جہاں تک میرے تعارف کی بات ہے، تو جیسا آپ نے بتایا ہے کہ میں کالج میں، ایک گریجویٹ کالج میں پروفیسر ہوں، اور میرے پاس یہ بی ایس اور بی بی اے کی کلاسز ہیں. تو میرا سفر اس وقت شروع ہوا جب میں نے ہیلے کالج سے اپنی گریجویشن مکمل کی، ایم کام کیا، اور پنجاب یونیورسٹی میں ہی میں نے ایم ایس سی اکنامکس کی. تو جب میں ڈیورنگ اسٹڈی ہی جو ہے، میرے ہاسٹل میں کچھ لوگ جن کو یہ اکنامکس میں بڑی پرابلم آتی تھی، وہ مجھ سے پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو میں بی کام خود بھی کر رہا تھا، اور اپنے بی کام کے جو رومیٹس وغیرہ ہاسٹل میں جو میرے ساتھ لڑکے تھے ان کی ہیلپ کرتا تھا. میں انہیں کہتا تھا کہ جی اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ اس کو ذرا دیکھیں. تو اسی وقت سے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید میں ٹیچنگ کے لیے ہی بنا ہوں، اور میرا فیوچر جو ہے وہ ٹیچنگ میں ہی ہے. اور میرے جو دوست تھے ہیلے کالج میں کلاس فیلوز، وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہارا جو وے آف ٹیچنگ ہے وہ بہت اچھا ہے، ہمیں بہت اچھی سمجھ آتی ہے. تو اسی طرح جی میں نے بی کام کیا، پھر ایم کام کیا، پھر میں یہ ٹیچنگ میں آ گیا. تو یہاں سب سے پہلے تو میں نے یہ کام کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے نا اپنا کمیونیکیشن گیپ ختم کیا ہے بالکل. اور شروع سے ہی اسٹوڈنٹس کو احساس دلایا ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا ایک رشتہ جو ہے نا وہ باپ بیٹے کا بھی ہے، اور ایک فرینڈ بھی ہیں، ہم ایک فرینڈ ہیں. تو یہ جو سبجیکٹ ہیں آپ کے، اس میں کسی قسم کی پریشانی، برڈن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں آتا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، آپ ڈسکس کریں، آپ ایزیلی ڈسکس کریں. تو اس طریقے سے میں نے اسٹارٹ کیا. تو اس کے میں نے رزلٹ بھی دیکھے، اسٹوڈنٹس نے ماشاءاللہ بڑا اپریشیٹ کیا، ہمارے کولیگس نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور سب سے بڑھ کے یہ تھا کہ جو ہمارے پرنسپل تھے اس وقت کے بھی، اور آج کل کے بھی پرنسپل، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے سب کو بتایا کہ جیسے طارق صاحب نے اسٹوڈنٹس کو اتنا اپنے قریب کیا ہے، اتنا فرینکلی ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، تو ہم سب کو ہی چاہیے کہ اسی طریقے سے. اور شکر اللہ کا، وہ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ان کی رزلٹس جو ہیں میرے 100% جو ہیں وہ آتے رہے. تو یہ ہے جی میرا، اگر آپ نے تعارف پوچھا ہے تو یہ مختصر جو ہے وہ یہ ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کے طلباء جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے تو بریفلی اپنے انٹروڈکشن میں تھوڑا سا بتایا، تھوڑا سا اور اس بارے میں بتائیے کہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس میں اتنے ہر دل عزیز کیوں ہیں؟ وہ ایکچولی یہ ہے جی کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں بڑا فرینڈلی بیہیو کرتا ہوں، اور جتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں پہلے دن سے میں انہیں احساس دلا دیتا ہوں جی کہ آپ میرے بیٹے ہیں، اور میرے ساتھ بات کرنے میں اور کویشچن کرنے میں کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا، کوئی پریشانی اپنے ذہن پہ نہیں لینی. آپ کلاس کے اندر، باہر، جہاں مرضی چاہیں آپ مجھ سے آ کے ملیں، اپنی پرابلم ڈسکس کریں، کالج کے مسائل ڈسکس کریں، اپنی فیملی کے کریں، جیسے بھی آپ کریں گے تو آپ مجھے ایک اچھا دوست پائیں گے. تو جب میں اسٹوڈنٹس کو یہ احساس دلا دیتا ہوں تو پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. وہ اور کسی بھی اپنے ٹیچر یا پروفیسر سے زیادہ میرے قریب ہوتے ہیں. اور بعض تو جو ہیں وہ شام کو آف ٹائم میں مجھ سے گائیڈ لائن لیتے ہیں، میرے پاس آ کے سیکھتے ہیں کام، اپنا سبجیکٹ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں. اور بعض تو شام کو فون پر بھی اپنی پرابلم وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں. تو بڑے ہی فرینڈلی ماحول میں
یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ مجھے لائک کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی سروے وغیرہ ہوتا ہے، کچھ ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ میرا نام ہی لیتے ہیں. تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ میرے بڑا قریب ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ جب اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت کے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن اور آج کے اسٹوڈنٹ ٹیچر کا ریلیشن، اس میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے؟ جی مجھے یاد ہے ہیلے کالج آف کامرس میں، وہاں پہ چونکہ اسٹوڈنٹس بڑے بریلینٹ اور میرٹ پہ آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں جب میں نے ہیلے کالج سے بی کام کیا ہے تو وہیں پہ میں نے ججمنٹ کر لیا تھا کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان بہت زیادہ گیپ ہے، تو میں یہ بالکل نہیں رکھوں گا. تو وہاں تو بہت کم گائیڈ لائن کیا جاتا تھا، بس کلاس میں آ کے ٹیچر، اور ہمیں بھی یہ تھا کہ یہ بڑے ہائی فائی ٹیچر ہیں، ہیلے کالج میں ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے ہیں، تو ہمیں ان سے کویشچن نہیں کرنا، نہ ہی وہ ایکچولی ہمیں انکریج کرتے تھے کویشچن کرنے میں. تو وہ ساری باتیں پھر جب میں خود ٹیچنگ میں آیا تو وہ ساری چیزیں جو ڈیفیشنسیز اور ساری چیزیں میں نے اس وقت فیل کی تھیں تو وہ ساری میں نے نکال دیں. میں نے اسٹوڈنٹس کو بار بار یہ کہا کہ بیٹا جی، اسٹڈی میں کوئی سبجیکٹ میں کوئی سوال آپ کو نہ آئے تو پریشان تو بالکل نہیں ہونا، پریشان آپ نے نہیں ہونا، آپ نے بس ڈسکس کرتے رہنا ہے. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ چاہے آپ کے ایگزام جب قریب آ جائیں گے تو انہی باتوں سے آپ کو ایسی گائیڈ لائن ملے گی کہ آپ بہترین قسم کا جو ہے ایگزام دے سکیں گے. تو اس وقت کا اور اس وقت کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہے کہ اس وقت اسٹوڈنٹس بہت زیادہ بریلینٹ تھے اور وہ کویشچن نہیں کرتے تھے. لیکن آج یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس چونکہ بڑے ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہمارے کالج میں آتے ہیں بڑے کم نمبر والے آتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ہم مکس اپ ہو کے پھر ان کو اوپر لے آتے ہیں، ان کو اپنے لیول پہ لے آتے ہیں. اور شکر اللہ تعالیٰ کا، جب وہ ادھر سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک کمپلیٹلی ان کے درمیان چینج آ چکی ہوتی ہے اور وہ ایک بہترین انسان بن جاتے ہیں. تو ان کو نہ صرف اسٹڈی میں، ان کو ہر طرح سے بات کرنی آ جاتی ہے، ان کو اٹھنا بیٹھنا آ جاتا ہے. تو یہاں سے جب جاتے ہیں تو شکر اللہ تعالیٰ کا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک کویشچن ہے سر آپ سے کہ ہمارے ملک میں کہا یہ جاتا ہے کہ پیرالل 3 قسم کے جو اسٹوڈنٹس یا جو ایجوکیشن سسٹم وہ چل رہے ہیں. ایک وہ جو کہ مغربی ممالک کو لائک کیا جاتا ہے، جس میں اے لیول، او لیول اور ان کی بالکل علیحدہ اسٹڈی ہے. ایک وہ ہے جو گورنمنٹ کی اسٹڈی ہے، جو کہ اسکول کالجز نارمل جس طرح آپ آئے ہیں، جس طرح باقی لوگ ہیں. اور ایک وہ ہے جو کہ صرف اور صرف دینی قسم کے اسٹوڈنٹس، ان کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. تو یہ آیا کہ یہ تینوں قسم کی جو اقسام ہے اسٹڈیز میں، یہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہمارے ملک کو کس طرف لے کے جائیں گی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو ہمارا سسٹم ہے جس میں اے لیول، او لیول، کیمبرج، یہ سارا ایک سسٹم ہے، تو یہ جسٹ ایک سوشل سمبل ہے، یہ ایک سٹیٹس سمبل ہے. یہ جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو عام نارمل پبلک اسکول کالجز میں نہیں بھیجنا چاہتے، تو ان کے لیے، جبکہ ان انسٹیٹیوشن میں جو اے لیول، او لیول، کیمبرج وغیرہ کرتے ہیں، ان کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے جو اسٹوڈنٹس فارغ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے لیے کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے، نہ ہی وہ کوئی اچھی جاب کر سکتے ہیں. ہاں البتہ ان کا سٹیٹس سمبل ہوتا ہے، ان کو انگلش وغیرہ بولنی آ جاتی ہے، یہ ضرور ہے. تو یہ جو ہمارے پبلک اسکول کالجز ہیں، ان کا معاشرے میں اگرچہ امیج اچھا نہیں ہے، لیکن جو اندر آ کے دیکھتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس یا پیرنٹس سنی سنائی باتوں کی بجائے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اس کے اندر آ کے دیکھتے ہیں، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے کوالیفائڈ ہائی فائی ٹیچر ادھر ہیں اور جتنا اچھا ماحول ادھر دیا جاتا ہے، اور پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن پہ خرچ بھی بہت کرتی ہے. گورنمنٹ نے، جس طرح ہمارا کالج ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف کامرس، تو یہ بہترین لوکیشن پہ، بہترین بلڈنگ، اس کے گراؤنڈز وغیرہ، اس کا ماحول بہترین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی اور جو جن کو یہ بہت ہی اچھے انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ میچ ہی نہیں ہے. یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ بہترین اکوپمنٹ،
بہترین کمپیوٹر لیبس، بہترین لائبریری، اور اس طرح کی چیزیں میں نے کسی بھی بیکن ہاؤس یا کسی اور اس طرح کے انسٹیٹیوٹ میں ایسی چیزیں میں نے نہیں دیکھی. تو اگر گورنمنٹ اتنا زیادہ پرووائڈ کرتی ہے، ٹیچرز کو اتنی زیادہ سیلریز وغیرہ دیتی ہے، تو عام پبلک کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو ادھر بھیجیں اور اس چیز کا سارا فائدہ اٹھائیں. اور جو آپ نے دینی تعلیم کی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود جو ہیں بچوں کو نہ صرف یہ کہ دنیاوی تعلیم بلکہ دینی تعلیم بھی دیتے ہیں. ہمارے کالج میں جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تلاوت سے کرتے ہیں، ہم قرآن کی تفسیر بھی بتاتے ہیں، احادیث بھی بتاتے ہیں. ہمارے پاس قاری صاحب ہیں، اسلامیات کے پروفیسر ہیں. میرا خیال ہے کہ بچوں کو ادھر ہم کافی زیادہ سکھا دیتے ہیں، دین کا بھی سکھا دیتے ہیں، دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں. تو باقی ساری چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت زیادہ ضروری ہیں. جو بچے ہمارے انسٹیٹیوشن میں آتے ہیں تو ان کو ہر طرح سے گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کو نہیں ایسی ضرورت رہتی. جی یہ. اچھا سر، بتائیے کہ آپ کو میوزک سے بھی دلچسپی ہے؟ ایکچولی ہمارے کالج میں ہم نے کچھ سال پہلے کو ایجوکیشن شروع کی تھی. تو ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس بھی آتی ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اسٹڈی پہ تو بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے. ہمارے پاس چونکہ گورنمنٹ کے فنڈ وغیرہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ ہم ان کے لیے کوئی فنکشن، کوئی میوزیکل کنسرٹ وغیرہ کر سکیں. تو اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں، جب ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور گرلز کو بیٹیاں بنا لیتے ہیں، تو پھر یہ اسٹوڈنٹ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں سر ہر وقت پڑھنا، تو آپ ہمارے لیے کوئی فنکشن وغیرہ، کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو ہے اس کا بھی ارینج کریں. تو کچھ سال پہلے سے شروع کیا ہے اور میں ہی اس کا کوآرڈینیٹر ہوں. تو میں نے اسٹوڈنٹس کی خواہش اور ان کی ڈیمانڈ کو سامنے رکھ کے ان کے لیے بڑے اچھے پروگرام کیے ہیں، پارٹیز کا سلسلہ شروع کیا ہے. جب اسپورٹس ڈے آتے ہیں تو ہم میل اسٹوڈنٹس کی الگ اسپورٹس مہیا کرتے ہیں، اور گرلز کے لیے جب ہم اسپورٹس ڈے رکھتے ہیں تو اس میں پھر ہم بوائز کو چھٹی دے دیتے ہیں، صرف گرلز ہوتی ہیں اور وہ یہاں پہ اپنی اسپورٹس وغیرہ کرتی ہیں. اس طرح کے جو وہ فرق ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اور پبلک انسٹیٹیوشن کا، وہ ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اپرچونیٹی دی جائے. تو جب ہم ان کے لیے پارٹیز کرتے ہیں تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں جی کہ آپ میوزک، سانگس، جو آپ کی خواہش ہے وہ کریں. تو اس کا بھی ہم کرتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیں اس طرح کے پروگرام کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ٹیچر مکس اپ ہو جائیں، ان کے ساتھ جوکس وغیرہ کا بھی ان کو ٹریننگ دیں، میوزک کی ٹریننگ دیں، سنگرز وغیرہ کی بھی مہیا کریں. تو اس طرح سے مجھے بھی شوق ہے، ہاں جی میوزک کا بھی شوق ہے. جہاں پہ میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا ہوں تو وہاں مجھے خود بھی میوزک کا شوق ہے. اگر مجھے ظاہر ہے کہ اگر مجھے شوق ہوگا تو پھر ہی میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کروں گا، ان کے لیے ایک اچھا پروگرام کر سکتا ہوں میں. تو سر کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو اس غذا سے آپ کے اسٹوڈنٹس بھی مستفیض ہونا چاہیں گے. تو اگر کوئی 2-4 لائنیں کسی سانگ کی گنگنا کر سنا دیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس کو انکریجمنٹ ملے گی. ہاں جی، اسٹوڈنٹس کو میں کلاس میں بھی گا کے سناتا ہوں، خود اپنی آواز میں بھی سناتا ہوں. تو اب آپ کہتے ہیں تو میں کوئی انڈین سانگ بھی میں گا سکتا ہوں کچھ، لیکن میں مطلب کہ پروفیشنل کی طرح تو نہیں، لیکن گنگنا سکتا ہوں جس طرح عام ہوتے ہیں. مجھے شوق ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ بالکل میوزک کے ساتھ دلچسپی ہے، دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے. تو میں آپ کے لیے آج آپ کو پہلے کوئی ملی نغمہ سنا دوں کہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ باعث کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے. چمن کے پھولوں پر رنگ و ابرو ان سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ
فضا تمہاری ہے، بحر پر تمہارے ہیں، کہکشوں کی یہ جالے، رہنر تمہارا ہے وطن۔